رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، من صلی صلاۃ، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، وہ نماز ناقص ہے، غیر و تمام، مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنیں، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے سوال کیا کہ انا نکون وراء الامام، کبھی ایسا ہوتا ہے ہم امام کے پیچھے، یعنی فرضی نماز میں جب باجماعت ادا کر رہے ہوں تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر ہم کیا کریں؟ کیا امام کے پیچھے بھی یہی حکم ہے کہ جو شخص بھی امام کے پیچھے بھی کوئی نماز بغیر فاتحہ کے پڑھے گے تو نماز نامکمل ہے، ناقص ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی بات ہے، امام کے پیچھے بھی یہی تعلیم ہے، اقرأ بہا فی نفسک، امام کے پیچھے آپ نے آہستہ سے پڑھنا ہے، دل میں اس کو پڑھنا ہے، لیکن اس کی قرأت یہ فرض ہے اور ضروری ہے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، کیونکہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، پہلے ہی حدیث نبوی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی بھی نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے، غیر تمام ہے۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث بیان کی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے بیان کر رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نقطہ استدلال کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے بھی پڑھنی ہے، امام قرأت کر رہا ہو تب بھی آپ نے قرأت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا ہے، آدھا حصہ میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی تشریح فرمائی اللہ رب العزت کے فرمان سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان، میری بڑائی بیان کی ہے۔ تو یہاں تک یہ جو انسان اللہ رب العزت کی تعریف کر رہا ہے، تو اس سے ایک یہ قاعدہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت سے جب ہم نے مانگنا ہے، کیونکہ آگے سوال شروع ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے مطالبہ شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت سے مانگا جا رہا ہے، اس سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی جا رہی۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کچھ اپنا مطالبہ منوانا چاہتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو سب سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے، ساری تعریفیں تو ہیں ہی اسی کی، جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، ابھی تو فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے بیان فرمایا کہ نماز کا ایک حصہ میرے لیے ہے، ٹھیک ہے، میرے لیے ہے، تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ کی تعریف پر جو مشتمل حصہ ہے وہ اللہ کے لیے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو پھر بندہ اپنے لیے سوال شروع کر دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے لیے سیدھے راستے کا سوال کرتا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا سوال کرتا ہے، گمراہ لوگوں سے اور جن پر غضب ہوا ان کے راستے سے بچنے کا سوال کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ حصہ میرے بندے کا ہے، نماز کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور بندے نے جو مانگا میں اس کو عنایت ضرور فرماؤں گا۔ تو وجہ استدلال کیا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ اللہ رب العزت نے خود جب نماز کو بیان کیا کہ میں نے نماز کو تقسیم کر دیا، تو اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کی تقسیم بیان کی، یعنی نماز سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا، تو پوری نماز ہی اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ کو قرار دیا۔ تو جو شخص نماز میں نماز ہی نہیں پڑھتا اس کی کون سی نماز ہوگی؟ تو یہ وجہ استدلال ہے، اور یہ فضیلت بھی ہے سورۃ الفاتحہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بغیر نماز ناقص ہے، مکمل ہوتی نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول بنتی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو تقسیم کر لیا ہے۔ تو اب بندہ جب اللہ رب العزت کے سامنے نماز قائم کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اس پہ اگر نماز ہی نہ پڑھے تو پھر وہ اللہ رب العزت سے کیا توقع کرے گا۔ تو بہرحال یہ حدیث سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو نماز قرار دیا ہے، تو اس کو الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو الصلاۃ قرار دیا ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور و معروف فرمان موجود ہے، جسے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بھی شخص سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کرتا اس کی کوئی نماز اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے اس کی، جس نے بھی۔ تو یہاں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب یہ حدیث ذکر کی صحیح البخاری میں، تو انہوں نے فرمایا کہ امام ہو، مقتدی ہو، منفرد ہو، اکیلا ہو، فرض ہو، نفل ہو، اور سفر کی نماز ہو، حضر کی نماز، کوئی بھی نماز ہو، تو وہ نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں عمومی طور پر یہ اشارہ لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں، لمن، کسی اس شخص کے لیے جو سورۃ الفاتحہ کی قرأت نہیں کرتا۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں الفاظ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، یہاں فاتحۃ الکتاب تھا صحیح البخاری میں، اور صحیح مسلم میں ام القرآن کا لفظ ہے، مراد سورۃ الفاتحہ ہی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت ہے۔ قرآن کریم کا کوئی اور ٹکڑا ایسا نہیں کہ جس کے بغیر نماز قبول نہ ہوتی ہو، یہ صرف سورۃ الفاتحہ کا اعزاز ہے کہ اس کے بغیر یہ نہ پڑھی جائے نماز قبول نہیں ہوتی۔ باقی آپ کوئی بھی سورت نہ پڑھیں، اس کی قرأت نہ کریں، تب نماز قبول ہو سکتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کی قرأت کیے بغیر کوئی رکعت، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔